السلام علیکم، میرا نام سائرہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سائرہ ٹریولاگس۔ تو آج کل مجھ سے کافی اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا میں میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ میں ان کو اسکالرشپس کے بارے میں گائیڈ کروں، اور آج کل کیونکہ اسکالرشپس کا تھوڑا سا وہ چل رہا ہے تو میسیجز بھی اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہر ایک کو ڈیٹیل میں میسیج پہنچانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم کا ایشو ہوتا ہے اور بہت ساری فیکٹرز۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے جو میں نے کل ایک شارٹ بنائی تھی جس میں 3 اسکالرشپس کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کے بارے میں، ان 3 اسکالرشپس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دوں، سمجھا دوں کہ کیا کیا ان کے ریکوائرمنٹس ہیں، جو بیسک والے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ جو CIS اسکالرشپ ہے اس کے بارے میں نے پوری فل ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ جا کے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، میں لنک بھی اس کے ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں۔ باقی جو اسکالرشپس ہیں ان کی تھوڑا سا کائنڈ آف اوور ویو دے دیتے ہیں کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے اور اسٹائپن کی کوریج کیا، اسکالرشپ کی کوریج کیا کیا ہے، کیا کیا کور ہوتی ہے اس اسکالرشپ میں آل۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو CIS اسکالرشپ کے بارے میں، دیٹ از کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اسکالرشپ۔ اس اسکالرشپ کے لیے کون کون ایلیجبل ہے؟ یہ سب سے پہلے یہ وہ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا انٹرنیشنل چائنیز ایجوکیشن میجر رکھنا ہو، چاہے آپ BS میں رکھ رہے ہیں یا آپ ماسٹرس میں یا PhD میں۔ اگر آپ چائنیز پڑھ چکے ہیں، آپ کے پاس ریلیونٹ HS کے چائنیز پروفیشنسی لیول کے سرٹیفکیٹس ہیں، تب ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری جو اگر آپ دوسرے میجر آپ کا ہے کوئی بھی، جس ایگریکلچر ہے یا فوڈ سائنس ہے یا انجینئرنگ ہے یا کچھ بھی ہے، اس کے لیے یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ یہ صرف انٹرنیشنل چائنیز ایجوکیشن جن کا میجر ہونا ہے ان کے لیے ریلیونٹ اسکالرشپ ہے۔ تو یہ بہت اچھا اسکالرشپ بھی ہے اور بہت ٹف بھی ہے۔ ٹف ان اے سینس کہ آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی اس اسکالرشپ کو ہر سال HSK کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ اٹس لائک ہم سب کو پتہ ہے، اگر آپ چائنیز لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ HSK کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، ہوتی ہے، تو وہ 2 سال کی اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، بٹ ان دس کیس نو، اٹس ناٹ لائک دس۔ اگر آپ BS پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہر سال فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے HSK 5 پاس کرنا ہے، سیکنڈ ایئر میں بھی، تھرڈ میں بھی، اور فورتھ ایئر جا کے آپ کو 6 پاس کرنا ہے۔ تو آپ انہیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے دوسرے جو مارکس ہوتے ہیں، جو کلاس کے مارکس ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ کی جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ مینٹین رہتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ فیل ہو گئے، آپ نے HSK فیل کیا یا کوئی بھی ایسے جو آپ نے ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیا، اینی تھنگ، یہ آپ کے اسٹائپن روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو اس کی کوریج کی ہم بات کرتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس آگے چائنیز پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ کیا کیا کور ہوتی ہے اس میں اگر آپ BS میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ٹیوشن فی ہے اس میں، اور ایکوموڈیشن آپ لوگوں کو یونیورسٹی کے اندر ہاسٹلس میں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ BS کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو 2500 RMB ملے گی پر منتھ۔ اگر آپ ماسٹرس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو 3000 RMB پر منتھ۔ اگر آپ PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو 3500 RMB پر منتھ ملے گی۔ اوکے، یہ تھا CIS کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اسکالرشپ کے بارے میں کچھ انفارمیشنز کی۔ تو یہ تھا CIS اسکالرشپ کے بارے میں، اور ابھی ہم بات کرتے ہیں CSC چائنیز اسکالرشپ کونسل، جو کہ چائنا کا گورنمنٹ ہمیں اسکالرشپ دیتی ہے۔ تو اس میں سارے ایلیجبل ہے، انکلوڈنگ اگر آپ چائنیز جو انٹرنیشنل چائنیز ایجوکیشن پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ جو HSK ہر ایئر دینے کا جو یہ کھپ ہے یہ اپنے سر نہیں لینا چاہ رہے، تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ بھی ایلیجبل ہیں۔ اور کوئی بھی اور ڈپارٹمنٹ، دوسرے ڈپارٹمنٹ، آپ کا جو بھی میجر ہے، آپ ان کے لیے ان میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ CSC کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ سو فار بیسٹ اسکالرشپ ہے۔ اچھا، کیونکہ میں انفارمیشن میرے اوتھینٹک اس لیے ہے کیونکہ میں یہاں پہ ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی کے جو ایڈمیشن آفس ہے اس میں کام کر رہی ہوں آج کل ایز این اسسٹنٹ۔ تو میں ان سے انفارمیشن لے کے کنفرم کرنے کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، تو یہ ایک کلیئرٹی ہے کہ میں جو انفارمیشن دے رہی ہوں وہ اوتھینٹک ہے۔
تو اس کے مطابق اس ایئر سے اسپیشلی ٹھیک ہے جتنا میں ابھی تک کام کر رہی ہوں میں خود ڈیل کر رہی ہوں اسٹوڈنٹس کے فارم کو، چاہے وہ سلک روڈ اسکالرشپس ہو چاہے وہ CSC ہو. تو میں دیکھ رہی ہوں ٹیچرس کے ساتھ. خیر اتھارٹی نہیں ہے مجھے کچھ کسی کو وہ کرنے کی، لیکن میں ایٹ لیسٹ میں ڈاکومنٹس دیکھ رہی ہوں. تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، یہ انفارمیشن کہ سب سے پہلے آپ کا فارم جب ہمارے پاس آتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہم مارکس دیکھتے ہیں، یا GPA جتنا جو ہوتا ہے، یا پرسنٹیج میں ہوتا ہے، یا CGPA میں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کون سی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کی رینکنگ جو پوری لسٹ ہے وہ میرے پاس پڑی ہے. تو میں چیک کرتی ہوں کہ اس یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہمیں یونیورسٹی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے مارکس 3.2 3.3 3.4 میں ہیں، پھر میں یونیورسٹی دیکھنا ہوتا ہے. پھر آپ یونیورسٹی دیکھتے ہیں کہ رینکنگ کیا ہے. اچھی رینکنگ والی یونیورسٹی ہے تو ٹھیک ہے، وہ چل جاتا ہے. لیکن اگر یونیورسٹی کی رینکنگ تھوڑا سا دور ہو، 200 150 سے ابو ہو، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن دے دیں یا نہیں. تو مارکس آپ کے CGPA بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور پھر یونیورسٹی کی رینکنگ بہت میٹر کرتی ہے. جو ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں کہ ایک پیپر آپ کا کریئر نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا، لیکن انفارچونیٹلی کر رہا ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے CGPA دیکھ کے ہی ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی سے جو ہمیں ریکمنڈیشن لیٹر پروفیسر سے سپروائزر سے ہمیں ملتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی بھی اہمیت ہے. اگر آپ کے مارکس تھوڑے کم ہیں یا یونیورسٹی میں کچھ ایشو ہے، لیکن اسٹل ڈپارٹمنٹ کو آپ چاہیے وہ ہو، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کسی پروفیسر نے آپ کو، کسی سپروائزر نے آپ کو جو ریکمنڈیشن لیٹر دیا ہے، یعنی اس کی بھی اہمیت ہے. یعنی کہ وہ پلس پوائنٹ ہے، وہ آپ کے ایڈمیشن لینے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے خود یہ ڈیل کیا کہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اینڈ پہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی ریکمنڈیشن لیٹر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. یہ سارا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. تو CSC جو اسکالرشپ ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی اس سال کے بعد، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں. ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کہ کس کو رکھے کس کو نہ رکھے. تو یہ لوگ سب سے پہلے CGPA دیکھتے ہیں اور اس حساب سے دے دیتے ہیں. اوکے، اس کے بعد یہ جو CSC اسکالرشپ کی جو کوریج ہے نا، وہ آپ کی ٹیوشن فی کور ہوتی ہے، آپ کی اکوموڈیشن یونیورسٹی آپ کو یونیورسٹی کے اندر یا ان کے جو ہاسٹلس یا ڈومس ہوتے ہیں ان میں آپ کو اکوموڈیشن دے دیتی ہیں. اور پلس آپ کا اسٹائپن از لائک BS میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے 2000 RMB، اگر آپ ماسٹرس کر رہے ہیں تو آپ کا 2500 RMB، اور آپ PhD کر رہے ہیں تو 3000 آئی تھنک، سم تھنگ لائک دس، ٹھیک ہے. تو یہ تھی CSC کے بارے میں اینڈ کچھ جو انفارمیشن تھی وہ. اب ہم بات کرتے ہیں سلک روڈ اسکالرشپ کے بارے میں. سلک روڈ اسکالرشپ از لائک 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، A اور B، ٹھیک ہے. جب آپ سلک روڈ اسکالرشپ میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ ٹیچر اور جو ایڈمیشن میں جو ٹیچر ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، CGPA دیکھتے ہیں، یونیورسٹی دیکھتے ہیں. اور ایج بھی میٹر کرتا ہے ان سب میں. ان سب کے پاس مطلب 25 ایئر تک، اگر 25 ایئر ابو ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں BS کے لیے. اگر آپ 35 ابو ہیں تو آپ ماسٹرس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اس طرح ایج لیمٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جب آپ اپنا سلک روڈ پہ آپ سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹائپ A کے لیے کر رہے ہیں، آپ ٹائپ B کے لیے. آپ جب اپنا فارم اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں کہ CGPA کتنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سی یونیورسٹی ہے پاکستان کا. اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ریکمنڈیشن لیٹر ہے یا نہیں. یہ سارا چیک کرنے کے بعد آپ کا CGPA اگر 3.6 3.7 8 اور 4 بھی ہے اسٹوڈنٹس کے، بہت سارے میں نے دیکھے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ A میں چلے جاتے ہیں. تو A میں کیا کوریج ہوتی ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ آپ کی کوریج ٹیوشن فی ہوتی ہے، آپ کا ٹیوشن فی دے دیتے ہیں، پلس آپ کو اسٹائپن آئی تھنک 14 to 1700 کے بیچ میں کچھ ہے، ٹھیک ہے. منیمم 14 ہے، میکسیمم جو ہے وہ 1700 ہے. اور اکوموڈیشن نہیں ہے یہاں پہ بھی.
ट्रक्स आते हैं, ओके। तो एकोमोडेशन नहीं है तो आपने यूनिवर्सिटी, अगर आप साउथ वेस्ट या चोंगचिंग में कर रहे हैं, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी स्पेशली क्योंकि मैं इधर ही हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के आसपास जो रेंट के लिए आपको जो जगह मिलेंगी ना, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बाकी जो चोंगचिंग यूनिवर्सिटी है या जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वो थोड़ा सा डाउनटाउन एरिया में है, वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी, यहाँ पे आपने एजेंट्स वगैरह को के वीचेट्स मिल जाएंगे, आप उनसे ले वो करके बाहर अपने लिए रेंट के जो फ्लैट्स है वो आप ढूंढ सकते हैं, तो इट्स नॉट ए बिग डील। टाइप बी में सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी है, यानी कि टाइप बी में कोई स्टाइपेंड नहीं है। तो अगर आप सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और टीचर आपको टाइप बी में डाल देता है, तो यू शुड नो कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलना। जो आपका स्टाइपेंड जो आपका डेली ख़र्चा होता है वो आपने ख़ुद उठाना होगा, और खाने का तो वैसे भी आपको जिस स्कॉलरशिप में भी आप हो, खाना आपको मतलब अपने पैसों पे कवर करना होता है। और डोंट वरी अबाउट मुस्लिम हलाल फूड, यहाँ पे हलाल फूड भी है हर जगह, आप चाइना के किसी कोने में भी जाएं। तो बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है आने जाने का, ये भी आपने ख़ुद करना होता है। और आई थिंक जो पाकिस्तान से यहाँ एयरफेयर जो है या यहाँ से जाना, ये सब आपके अपने होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ मेरे जहन में थी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको मैं ज़रा टच करूँ सारे। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्योंकि बहुत गड़बड़ होता है। कभी कोई इंस्टा पे मैसेज करता है, कोई मैसेंजर पे, तो बहुत गड़बड़ होता है, नहीं कवर होती। यहाँ पे इस वीडियो के नीचे अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो करेंगे तो बाकी जो व्यूवर्स है वो भी उसका उनको जवाब मिल जाएगा। प्राइवेट में डीएम में आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आपने नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन करनी है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम टोटली फ़ाइन हेल्प करने के, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है, टाइम का इशू हो जाता है कुछ भी। तो प्लीज़ आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट पे कोई भी सवाल पूछें, मुझे इंस्टा वगैरह पे आप कुछ भी और पूछ सकते हैं, इशू नहीं है। लेकिन नॉट दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर एक को बता दो, फिर दूसरे को बता दो, तीसरे को, बहुत ज़्यादा वो मैसअप हो जाता है। तो यहाँ पे एक को बता दूँ तो बाकी भी देखेंगे तो शायद उनको वो मिल जाएगी। सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी आई विश ऑल ऑफ़ यू वेरी वेरी गुड लक, कि आप लोगों का, मेरी दुआ है आप सबका हो जाए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं चाइना आने के, पढ़ने के, या जो भी है, अल्लाह सब के लिए आसान करे। और दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे प्लीज़ यूट्यूब के इस वीडियो या किसी और वीडियो के कमेंट में पूछिएगा। इंस्टा और उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी आपके अब तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी शायद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। और लाइक कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग सायरा ट्रैवलॉग्स।